شاہ جی، جو افغانستان ہے، فلسطین کا بھی معاملہ اٹھا ہوا ہے، جس طرح غزہ میں اسرائیل بمباری کر رہا ہے، تو افغانستان ابھی آزاد ملک ہے، تو وہ کیوں وہاں پر اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے امداد کے لیے نہیں جا سکتا؟ پاکستان کا تو چلو یہ کہہ سکتے ہیں کہ امریکہ کے غلام ہیں، ڈالر کھائے ہوئے، لیکن افغانستان تو نہیں، یہ بھی غلط بات ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، نہ پاکستان ایسا کچھ ہے نہ افغانستان۔ جی، یہ ایک ایسا دکھ ہے کہ جس کو ہم پوری طرح کھول کر بیان کرنا چاہیے ہمیں۔ مسئلہ کشمیر اور مسئلہ فلسطین ایک ہے۔ جی، ہم کشمیریوں سے زیادہ کون کشمیریوں اہل فلسطین کا درد سمجھ سکتا ہے؟ کیونکہ ان کا درد ہمارا درد ہے، ان کا غم ہمارا غم ہے، ان کی تکلیف ہماری تکلیف ہے، اور ان کی پریشانی ہماری پریشانی ہے۔ ہمارا اور ان کا قضیہ ایک ہے۔ ہم 75 سال سے انڈیا کے ظلم و ستم کا شکار ہیں، اور وہ 75 سال سے صہیونیت کے ظلم و ستم کا شکار ہیں۔ ہم پر ناجائز قبضہ ہے، ان پر بھی ناجائز قبضہ ہے۔ ہمیں ہماری زمینوں میں ہی غلام بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، ان کو بھی ان کی زمینوں پر ہی غلام بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اقوام عالم نے جو خود فیصلے کیے تھے، اگرچہ فلسطین کو فیصلہ منظور نہیں ہے، لیکن پھر بھی جو اقوام متحدہ نے اور اقوام عالم نے مل کر جو فیصلے کیے تھے، افسوس یہ کہ انہوں نے بھی وہ فیصلہ نہیں اس پر عمل درآمد کرا سکے۔ میں تو یہ کہتا ہوں، کچھ لوگ ناراض ہو جائیں گے، میں یہ کہا کرتا ہوں کہ اس وقت امت کی یہ حالت ہے کہ ہلہ شیری ہے ایران کی، بس وہ ہلہ شیری دیتا ہے اور اس سے آگے کچھ نہیں کر سکا۔ مجبور پاکستان، بے بس افغانستان، کچھ نہیں کر پایا وہ بھی، مجھے کہنے دیں صاف، جیسے ہم کچھ نہیں کر پائے نا، وہ بھی کچھ نہیں کر پائے۔ پوری امت فلسطین کی مقروض ہے جی، نہ ایران کر سکا، نہ پاکستان کچھ کر سکا، اور نہ افغانستان کی امارت اسلامیہ کچھ کر سکی، اور عرب تقسیم عربستان، ہم سب کے سامنے فلسطین قبرستان بن گیا جی۔ 15,000 لوگ شہید ہوئے ہیں جی۔ ہم جو بات کر رہے ہیں نا اس وقت، مجھے افسوس ہوتا ہے کہ ایران، مجبور پاکستان، بے بس افغانستان، تقسیم عربستان اور سارا عالم اسلام خاموش ہے جی۔ ہم جو کچھ بول رہے ہیں نا، اپنے ایمان کے تحفظ کے لیے بول رہے ہیں، اہل فلسطین کی حمایت کے لیے نہیں بول رہے۔ ہم ان کی جرت کو، شجاعت کو، فراست کو سلام پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنا مسئلہ بے تحاشا قربانیاں دے کر صرف امت مسلمہ کے سامنے نہیں، پوری انسانیت کے سامنے کھڑا کیا ہے، اور ان قربانیوں کی وجہ سے آج وہ صرف عالم اسلام کے نہیں، ہر انصاف پسند اور آزادی پسند انسان کے وہ محبوب بن چکے ہیں۔ اور اسرائیل اپنے ظلم و ستم کی وجہ سے اس وقت پوری انسانیت کی نفرت کا شکار ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے علم کے ساتھ عزت و تکریم کو، قربانی کے ساتھ محبت کو، سخاوت کے ساتھ مقبولیت کو، اور ظلم کے ساتھ نفرت کو جوڑ رکھا ہے۔ اس لیے اسرائیل اس وقت صرف عالم اسلام کی نہیں، پوری دنیا کے انصاف پسند انسانوں کی نفرت کا شکار ہو رہا ہے، اور دنیا اس سے نفرت کر رہی ہے۔ اور پوری دنیا میں آپ دیکھیں کہ اب وہ یہودی بھی کھڑے ہو رہے ہیں جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ اسرائیل زیادتی کر رہا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں عالم اسلام اسرائیل اور فلسطین کے لیے کچھ نہیں کر سکا۔ ہمیں بہت افسوس ہے، ہم اس پر اہل فلسطین سے معذرت خواہ ہیں اور شرمندہ ہیں، اور ہم انہیں سلام عقیدت، سلام تحسین، سلام محبت پیش کرتے ہیں کہ وہ قبلہ اول کے تحفظ کی فرائض کی، قبلہ افض کے تحفظ کے فریضے کی جو ہے وہ بجا آوری کر رہے ہیں۔ ہم اس پر پوری امت کی طرف سے ان کو یہ فرض کفایہ ادا کرنے پر ان کے شکر گزار ہیں اور ان سے شرمندہ ہیں۔